السلام علیکم ناظرین کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ناظرین آج کی یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ واقعہ پر مبنی ہے، تو آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین آج کی یہ ویڈیو ایک عورت کے نکاح کی خوبصورت کہانی کے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ امی کی شادی ہوئی تو بابا نے حق مار کے طور پر امی کے لیے سورہ آل عمران حفظ کی، اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے میرے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ میرے حق مار میں قرآن کی کوئی صورت حفظ کرے۔ اس کے بعد شادی کرنے کا کہا گیا۔ مجھے اپنے حق مار کے لیے قرآن کی کوئی صورت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے سورہ نور کا انتخاب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سورہ حفظ کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف میرے شوہر سورہ حفظ کر رہے تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا اور وہ سورت یاد کر رہے ہوتے۔ شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر بابا کے پاس آئے سورت سنانے۔ جب انہوں نے پوری حفظ کر لی تو بابا بار بار غلطی نکالتے اور شروع کرنے کا بولتے۔ میرے شوہر نے آہستہ آواز میں تلاوت شروع کی۔ اتنا خوبصورت منظر میں کبھی میں نے بھول ہی نہیں سکتی۔ میں اور میری امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میرے شوہر کے اگلی غلطی کا انتظار میں مسکرانے لگی، جس کے بعد انہیں پھر سے شروع کرنا پڑتا۔ اور میرے شوہر نے ایک بار میں پوری سورت سنا دی، ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ سورت سننے کے بعد میرے بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، تم نے اس کا حق مار ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی مالی حق مار نہیں دیا، نہ ہی ہم نے کوئی قیمتی زیور خریدے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان حلف و معاہدے کے طور پر اب میں سوچتی ہوں مستقبل میں میری بیٹی اپنے حق مار کے لیے کون سی صورت کا انتخاب کرے گی۔ اگر ایسا حق مہر اور جہیز شادیوں پہ دیا جانے لگے تو ہر غریب کی بیٹی کی شادی آسانی سے اور شادیاں کامیاب بھی ہوں۔ کبھی کوئی گھر نے اجڑنا ہی بہویں جہیز کے تانوں سے تنگ آ کر خودکشی کریں۔ تو ناظرین اس سے بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق یہ ہے کہ اگر حق مار میں اس طرح کی تخفیف کی جائے تو شادیاں آسانی کے ساتھ ہونے لگیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین اسلام میں بہت بڑی آسانیاں ہیں اور دین اسلام کو ترجیح دینے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔